میرے دوستو آؤ بتلاؤ، آج امت کی ماں اور بہنیں جا کر دیکھیے، آج مسجدیں خالی ہو چکی ہے لیکن بابے کے دربار پورے بھرے پڑے ہیں۔ چلے جائیے نام پلی پر، عورتوں سے مجموعہ بھرا پڑا ملے گا آپ کو۔ تو میں نے بتلائی پہلی بات کہ اونچے قبریں بنانے کی دلیل چاہیے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹانے کا حکم دیا، اور خود حضرت علی نے اپنے دونوں شہزادوں کو وصیت کی تھی۔ حسنین کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا اور کہا کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے ایسی جگہ پر دفنانا اور وہاں لوگوں سے بہت دور دفنانا اور میری قبر کا نام و نشان مٹا دینا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ امام کائنات کا آخری داماد کہاں مدفون ہے۔ آج لوگ خبروں کو شرک کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، تو اسی لیے میرا دوسرا سوال، اور اس کا جواب بھی میں دوں گا انشاءاللہ صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ آج لوگوں نے قبروں کو سجدگاہ بنایا ہوا ہے۔ لوگ قبروں پر جاتے ہیں اور اپنے ماتھوں کو ٹیکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کون ہے جو قبروں پر ٹیکتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، آج سے 5 سال پہلے میں خود اپنے ماتھے کو ٹیکا کرتا تھا۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، میری موت ایمان پر فرمائے، میری موت توحید پر فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہے، میرے آقا کی وفات کے ایام ہے، میرے آقا کے ماتھے پر بھینا بھینا پسینہ ہے، میرے آقا پانی منگاتے ہیں، کٹورے میں پانی لایا جاتا ہے، میرے آقا پانی میں ہاتھ ڈبا کر اپنے ماتھے پر پوچھتے ہیں، میرے آقا اپنے ماتھے پر مرض الوفات کے عالم میں کپڑا ڈھانپتے ہیں، پھر اپنے کپڑے کو ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا، جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنایا۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ان لوگوں پر لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی، بزرگان دین کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ اور بتلایا گیا قیامت کی نشانی، مسند احمد کی صحیح روایت میں آقا فرماتے ہیں، کان کھول کر سن لو، آقا نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بدترین مخلوق قیامت میں پیدا نہ کر دی جائے۔ مسند احمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی، اور وہ بدترین لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ قبروں کو اپنی سجدگاہ بنا لیں گے۔ یہ لوگ بدترین ہوں گے جو قبروں پر سجدے کرتے ہیں۔ بابا آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں میں اگر کوئی سب سے بدترین مخلوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے تو وہ قبروں پر سجدہ کرنے والے لوگ ہوں گے میرے دوستو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اگر تعظیماً سجدے کا حکم بھی اگر میری امت کو دیا جاتا تو سب سے پہلے بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پتا چلا کہ اللہ کے سوا کہیں سجدہ جائز نہیں ہے میرے دوستو۔ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آج خبروں پر عرس دھوم دھام سے ہوتے ہیں، میلے لگائے جاتے ہیں، میلوں پر مرد و حضرات کا اختلاط ہوتا ہے، مرد و حضرات مل کر میلے میں گھومتے اور پھرتے ہیں، اور قبر عاشقی کے اڈے بن چکے ہیں۔ یہ درگاہ ہے جہاں پر دیکھ کر اپنی موت کو یاد کیا جانے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن لوگ وہاں پر عرس اور میلہ لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ سے، اے اللہ میں محمد الرسول اللہ تیرا بندہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی میرے دوستو کہ میرے قبر پر کوئی میلہ نہ لگے، کوئی عرس
میری قبر پر نہ ہو. یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے میرے دوستوں. تو کسی کو مشکل کشا کہہ کر پکارنا. پوچھئے ان لوگوں سے کہ انہوں نے مشکل کشا نام کسی کے لیے خاص کر کے رکھا ہے کہ نہیں ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ کون ہے بچوں مشکل کشا؟ اللہ ہے. اللہ کے سوا کائنات میں کوئی مشکلوں کو حل کرنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ فاطر میں ارشاد فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ اکبر. کس چیز کی مثال عرش والا رب دے رہا ہے دوستو. رمضان آ رہا ہے نا, دیکھنا کھجور کو پھاڑ کر کھجور کی گٹلی پر ایک چھلکا ہوتا ہے. سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ جن کو اللہ کو چھوڑ کر جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ لوگ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. تمہاری کیا مدد کریں گے دوستو؟ اگر ہے اپنے قول میں سچے تو پھر دلیل پیش کرو میرے دوستو کہ تمہارا مشکل کشا کہنا, تمہارا بندہ نواز کہنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو پھر بتلاؤ. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بتلا دیا کہ تم جن کو چھوڑ کر اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. آئیے پانچویں بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قبروں پر اکثر چراغ اور روشنیاں جلائی جاتی ہے, لائٹنگ جلائی جاتی ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو کثرت سے قبروں کو جاتی ہے اور ان مردوں پر, ان عورتوں پر جو قبروں پر روشنی جلاتے ہیں, چراغیں جلاتے ہیں, لائٹیں جلاتے ہیں, کمکمے جلاتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اور باتیں آگے ہیں میرے دوستو, لیکن وقت بہت کم ہے, مختصراً بتاؤں گا اور گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے. میرے دوستو آگے چھٹی بات جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ لوگ اکثر قبروں پہ جا کر دھاگے لاتے ہیں. کوئی پیلے بابا کا دھاگا لاتا ہے تو کوئی کالے بابا کا دھاگا لاتا ہے, اور یہ دھاگے لا کر اپنے اپنے ڈڈوں پر, کڑوں پر اور اپنے گلوں میں باندھے جاتے ہیں. جبکہ صحیح حدیث میں مسند احمد کی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے, کہا جس نے اپنے گلے میں یا اپنے ڈن میں کوئی تمیمہ لٹکایا اللہ تو اس کی مرادوں کو کبھی پورا نہ کرنا. اللہ اکبر. اور فرمایا صحیح حدیث میں من علق تمیمہ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکایا یا دھاگا لٹکایا اس نے رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. میرے دوست اللہ اکبر. صحیح حدیث میں روایت ہے کہ جس نے تعویذ لٹکائی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی بیوی, اپنی زوجہ کے گلے میں تعویذ دیکھا تو اس کو کاٹ کر پھینک دیا اور کہا اللہ میرے گھر کو شرک سے پاک رکھنا. آج ہمارے اور آپ کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں جو ڈنڈوں پر کڑے اور تعویذیں باندھتے ہیں. میرے دوستو میرے اور آپ میں ہمت نہیں ہے. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمت نصیب فرمائے دعوت توحید کو عام کرنے کی اور لوگوں کو شرک سے روکنے کی. ساتویں بات جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ لوگ اللہ کے علاوہ قبروں پر جا کر جانور ذبح کرتے ہیں. اور اگر یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتلاؤ کہ تم نے غلط کہا ہے. قبروں پر یہ کام نہیں ہوتے. لوگ ذبح کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں جانور؟ جہانگیر پیرا کے پاس تو ہمیشہ ہی پیرا چاندی رہتی ان کے پاس. لوگ تو پرسوں اخبار میں آیا تھا وہاں کے انتظامیہ کمیٹی آپس میں مار لے کے مر گئے, اپنے آپ کو زخمی کر لے رہے. یا وہ مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور مسلم شریف کی صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ,
جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کیا اس پر اللہ کی لعنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ میرے دوستو